ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Assalamu alaikum. Welcome to संवेदा E-classes. मैं साजिदा माउन मोलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मसरकल तालुका देवदुर्गा ज़िला रायचूर से आप तमाम का आज की इस ऑनलाइन क्लास ई संवेदा में इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस क्लास में दिलचस्पी लेते हुए सबक को गौर से सुनेंगे और तमाम हिदायत पर अमल करेंगे। मज़मून उर्दू नसर जमात पंजुम, उन्वान कर्नाटक के तारीख़ी मुकामात की सैर, जो कि दूसरा हिस्सा इकाई नंबर 2 पर आज हम गौर फरमाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम सबक के अहम नुकात जान लेंगे। अली आदिल शाह अव्वल के मुताल्लिक़ जानेंगे। तो बच्चों, अली आदिल शाह बहमनी सल्तनत के एक मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं और बहमनी सल्तनत के बानी यूसुफ अली आदिल शाह थे। आदिल शाही हुक्मरानों ने तकरीबन 200 सालों तक हुकूमत की, यानी कि इन्होंने 1499 ईस्वी से लेकर सन 1686 तक हुकूमत की। इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत के वक्फे में तालीम, अदब, मौसीकी, मुसव्विरी के अलावा भी फ़न तामीरात में अपने बेशुमार खिदमात अंजाम दिए हैं। और अब हम जामा मस्जिद और इब्राहिम रोज़ा की तामीर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, जामा मस्जिद शहर विजापुर की एक अजीम शान इमारत है, जिसको अली आदिल शाह अव्वल ने सन 1656 ईस्वी में तामीर करवाया था और आज भी यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। और दूसरी इमारत इब्राहिम रोज़ा है, जो शहर विजयपुर की एक मशहूर तारीखी इमारत कहलाती है। इस इमारत को तामीर करने वाले बादशाह हज़रत इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम थे। इन्होंने अपनी बीवी के लिए इस इमारत को तामीर करवाया था। इसको जनूबी हिंदुस्तान के ताजमहल के नाम से भी याद किया जाता है। और इस सबक का तीसरा अहम नुकात है बीदर ज़िले की अहम मुकामात की जानकारी। यहाँ पर थोड़ी वेरिएशन की वजह से कलबुर्गी आ गया है, हालांकि यहाँ पर बीदर के अहम मुकामात, विजयपुर के अहम मुकामात के बारे में हमें जानना है। तो शहर विजयपुर के तारीखी मुकामात कौन कौन से हैं, जैसे बड़ी कमान, बारा कमान, गगन महल, आसार महल, ताज बौली, जोड़ गुम्बद, मुल्क मैदान और वगैरह हैं। तो बच्चों, अब हम सबक को आगे बढ़ाने से पहले पिछले सबक का यादा करेंगे। जैसे कि पहले सेशन में हमने सिर्फ गोल गुम्बद की बारे में मालूमात हासिल की थी कि इसको किसने तामीर करवाया, इस गुम्बद की ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और दीगर नुकात पर हमने रोशनी डाली थी। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको पिछले सेशन के मुताल्लिक़ चंद सवालात पूछूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है,
عادل شاہی سلطنت کا پایا تخت کون سا تھا؟ عادل شاہی سلطنت کا پایا تخت کون سا تھا؟ ہاں، ویری گڈ. اس سلطنت کا پایا تخت وجے پور تھا. اب دوسرا سوال، گول گنبد کی تعمیر میں کتنے سال لگے؟ بچوں بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. تو گول گنبد کی تعمیر میں 30 سال لگے. اب تیسرا سوال کی جانب آگے بڑھیں گے. وجے پور کے کوئی 2 تاریخی مقامات کے نام بتائیے. ہاں بالکل صحیح، گول گنبد، ابراہیم روضہ. بہت خوب. اس کے علاوہ بھی شہر وجے تاریخی عمارتوں سے بھرا پڑا ہے، جیسے آثار محل، گگن محل، تاج باؤلی، توپ، قلعے، جامع مسجد وغیرہ وغیرہ سے. عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس نشست میں جماعت پنجم کی ندائے اردو درسی کتاب سے کرناٹک کے تاریخی مقامات کی سیر سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. عزیز طلباء، اب آپ سب درسی کتاب کا سبق نمبر 6 اور صفحہ نمبر 34 پر متوجہ ہو جائیں. بچوں، آپ ان تصویر کو غور سے دیکھیے. یہ جو تصویر میں شخصیت ہیں، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ ہاں، یہ عادل شاہ اول کی تصویر ہے. اور یہ جو نظر آ رہی ہے تصویر، یہ وجے پور میں انہوں نے جامع مسجد کی تصویر ہے، جو کہ عادل شاہ اول نے تعمیر کروائی. کب تعمیر کروائی؟ 1656 عیسوی میں اس مسجد کو تعمیر کروایا گیا. یہ مسجد میں آج بھی نماز ادا کی جاتی ہے. علی عادل شاہ اس خاندان کے ایک مشہور حکمران گزرے ہیں. چلیے اب ہم ان کے متعلق اور اس جامع مسجد کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کریں گے. تمام بچوں، آپ اب اپنی درسی کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیں. اب ہم سبق کا دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے. راستے پر چلتے چلتے استاد یہاں کی دوسری تاریخی عمارتوں کے بارے میں بتانے لگے. علی عادل شاہ اول نے جامع مسجد تعمیر کی. یہ مسجد 1656 عیسوی میں مکمل ہوئی. اس کے اندرونی محراب کو علی عادل شاہ ہفتم نے سونے کا ملمہ کروایا. آج بھی یہاں نماز ادا کی جاتی ہے. تو بچوں، اب ہم اس کی تشریح بھی جان لیتے ہیں. تو جیسے ہی تمام بچے راستے میں جا رہے تھے، راستے میں تمام بچوں سے استاد نے شہر وجے پور کی اور بھی دوسری تاریخی عمارتوں کے نام بتلائے، جیسے کہ آثار محل ہے، گگن محل ہے، تاج باؤلی ہے اور ملک میدان، توپ، قلعے، گول گنبد، ابراہیم روضہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد علی عادل شاہ کی تعمیر کی گئی مسجد کے بارے میں بھی انہوں نے بتلایا، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تصویر جامع مسجد کی ہے. تو اندرونی محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر امام کھڑے ہو کر امامت کرتے ہیں. تو اس جگہ پر علی عادل شاہ نے سونے کا ملمہ کرایا ہوا تھا. ملمہ کے معنی گلٹ کیا ہوا یا پھر سونا یا چاندی چڑھایا ہوا کے
ہوتے ہیں۔ بچوں، اب آپ تمام اس تصویر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ تصویر ابراہیم عادل شاہ دوم کی ہے اور یہ ان کی تعمیر کردہ عمارت ابراہیم روضہ ہے، جو کہ بہت ہی پرکشش نظر آ رہی ہے۔ چلیے بچوں، اب ہم ابراہیم عادل شاہ کے بارے میں چند ضروری معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ ابراہیم عادل شاہی حکمرانوں میں ہی ایک عظیم الشان حکمران کہلائے۔ انہوں نے اپنی حکومت کو توسیع دیتے ہوئے جگت گرو بادشاہ کا لقب بھی حاصل کیا اور اس عظیم الشان عمارت کو اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ تو اس عمارت کو انہوں نے سن 1636 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ بچوں، آپ نے کبھی اس عمارت کی سیر کی ہے؟ نہیں نا؟ تو ضرور کریے۔ تو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عمارت کتنی خوبصورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے در و دیوار اور ستونوں پر عربی یعنی قرآنی آیات کو تراشا گیا ہے۔ اب ہم عبارت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم روضہ کو ابراہیم عادل شاہ نے 1636 عیسوی میں اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ افسوس، اس کے مکمل ہوتے ہی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بیوی نے اس کا نام ابراہیم روضہ ہی رکھا۔ وجے پور کا ملک میدان، جوڑ گنبد اور تاج باؤلی بھی بہت مشہور ہیں۔ یہاں بہت بڑی توپ ہے جو احمد نگر میں 5 دھاتوں سے تیار کی گئی ہے، جو 14 فیٹ لمبی اور 55 ٹن وزنی ہے۔ اس شہر سے تقریباً 134 کلومیٹر کے فاصلے پر پتھر میں تراشے گئے منادیل بھی ہیں۔ تو اب ہم ان تصویروں پر غور کریں گے اور ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں گے۔ تو بچوں، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وجے پور کے جوڑ گنبد کی تصویر ہے اور یہ جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تاج باؤلی ہے، جو کہ وجے پور کی ایک اور تاریخی عمارت کے لیے مشہور ہے۔ اور یہ جو توپ نظر آ رہا ہے، ملک میدان کا توپ ہے، جو کہ یہاں پر احمد نگر کی 5 بڑی دھاتوں کو ملا کر تیار کیا گیا ہے، جو کہ 14 فیٹ لمبا ہے اور 55 ٹن وزنی بھی ہے۔ ایہولے، بادامی اور پٹت کلو میں چالوکیہ حکومت کی بنائی ہوئی عمارتیں بھی ہیں۔ تو آپ کو یہاں پر وہ تصویریں نظر آ رہی ہیں جو کہ چالوکیہ حکومت کی فن تعمیرات کی مثالیں ہیں۔ یہ تمام مندریں پتھر میں تراشی گئی ہیں، جو کہ سنگ تراشی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو بچوں، ان مندروں میں پتھر کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں تراشی گئی ہیں اور بڑی مورتیاں بھی ہیں، اور کئی ستونوں کے ساتھ ان مندروں کو صرف بڑے بڑے چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین مثال ہے سنگ تراشی کی۔ مشکل الفاظ کے معنی جان لیں گے۔ وسیع، وسیع کے معنی چوڑا، پھیلا ہوا۔ کیا ہوتا ہے وسیع کے معنی؟ چوڑا یا پھیلا ہوا۔ ہاں، دوسرا محراب۔ محراب
وہ کمان نما جگہ جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ ان الفاظ و معنوں کو اپنی بیاضوں میں نوٹ کر رہے ہوں گے۔ ملمہ، گلٹ کیا ہوا، یعنی سونا یا چاندی چڑھایا ہوا، جیسا کہ جامع مسجد کے محراب پر سونے کا ملمہ چڑھایا تھا۔ کس نے؟ ابراہیم عادل شاہ ہفتم نے۔ چلیے بچوں، اب ہم اپنی اگلی مشق سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ تمام ان سوالوں اور جوابوں کو اپنی اپنی بیاضوں میں درج کر لیں، اور جب آپ کے اسکول شروع ہو جائیں گے تب اپنی جماعتی معلمہ سے اس سمویدہ کلاسز کے سوال جواب، جو بھی ضروری نکات یہاں پر آپ کو کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، تمام اپنے معلمین سے چیک کروا لیں۔ تو اب ہم اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ جامع مسجد کی تعمیر کس نے کی؟ جامع مسجد کی تعمیر کس نے کی؟ ہاں، ویری گڈ، بہت خوب۔ جامع مسجد کی تعمیر علی عادل شاہ اول نے کی تھی۔ دوسرا سوال، ابراہیم روضہ کو کب تعمیر کیا گیا؟ جی بالکل، ابراہیم روضہ کو 1636 عیسوی میں تعمیر کیا گیا، یا 1636 عیسوی میں ابراہیم روضہ کو تعمیر کیا گیا۔ اب ہم اپنے تیسرے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ ابراہیم روضہ کو کس نے تعمیر کروایا؟ بہت خوب، ابراہیم عادل شاہ نے ابراہیم روضہ کو تعمیر کروایا۔ بہت اچھے۔ پتھر میں تراشے گئے منادر کہاں ہیں؟ کیا ہے میرا چوتھا سوال؟ پتھر میں تراشے گئے منادر کہاں ہیں؟ بہت عمدہ بچوں، لگتا ہے آپ نے سبق کو بہت ہی توجہ سے سنا ہے، تبھی تو آپ نے تمام سوالوں کے جواب بالکل صحیح دیے ہیں۔ تو ایہولے، بادامی اور پٹّدا کل میں ہیں، یعنی پتھر میں تراشے گئے منادر ایہولے، بادامی اور پٹّد کل میں ہیں۔ عزیز بچوں، اب ہم اگلی مشق یعنی کہ الفاظ کی جمع معلوم کریں گے۔ عمارت کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عمارتیں۔ جی بالکل، کیا ہے عمارت کی جمع؟ عمارتیں۔ مسجد، اس لفظ کی جمع مساجد، یعنی مسجد کی جمع مساجد۔ استاد کی جمع اساتذہ کہلاتی ہے، استاد کی جمع اساتذہ۔ نظارہ، نظارے۔ وقت، اوقات، وقت کی جمع اوقات، نظارہ کی جمع نظارے۔ تو اس طرح سے ان الفاظ کے معنی ہم نے جان لیے ہیں۔ بچوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ تمام واحد جمع بھی آپ اپنی بیاضوں میں درج کر لیں اور اس کو پڑھنے کی مشق بھی کر لیں۔ ان سوالوں کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھو۔ چلیے، پہلا سوال ہے ہمارا، ابراہیم روضہ کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ تو ابراہیم روضہ کے بارے میں آپ نے اس سبق میں کیا جانا یا کیا سنا، یا آپ کے سبق میں ابراہیم روضہ کے بارے میں
जो भी ज़रूरी नुकात दिए गए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर 3 या 4 जुमले या फिर 2 या 3 जुमले लिखने हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जवाब: इब्राहिम रोज़ा को इब्राहिम आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में अपनी बीवी के लिए बनवाया था। ये इमारत विजयपुर की तारीखी इमारतों में से एक है। इसके दरवाजे और सुतूनों पर पुरानी आयतें भी लिखी गई हैं। और एक और जुमला बच्चों आप यहाँ पर इजाफा कर सकते हैं, जो कि मैंने सबक के शुरुआत में ही बताया था, जैसा कि ये इमारत ये हिंदुस्तान का एक वाहिद रोज़ा भी कहलाती है और साथ ही साथ इब्राहिम रोज़ा को जनूबी हिंदुस्तान के ताज महल के तौर पर भी याद किया जाता है। अगर आप चाहें तो इन दोनों जुमलों को इसमें लिख सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको घर पर हल करने के लिए चंद सवालात दूंगी। आप सब सवालात को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें। घर पर काम। तो आपका आज का पहला सवाल है, विजयपुर की मस्जिद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों, आपने सबक कर्नाटक के तारीखी मकामात की सैर के दूसरे हिस्से में विजयपुर की जामा मस्जिद के बारे में जान लिया है। तो आपको यहाँ पर उसी जामा मस्जिद के बारे में 2 या 3 जुमले लिखने होंगे। चलिए अब अपना दूसरा सवाल दर्ज कर लें। कलबुर्गी के मशहूर मुकामात की फहरिस्त तैयार कर लें, या फिर इसके अलावा आप विजयपुर के मशहूर मुकामात की फहरिस्त भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कलबुर्गी के बारे में नहीं बल्कि विजयपुर के बारे में पढ़ा है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप कलबुर्गी के बजाय विजयपुर के मशहूर तारीखी मुकामात की फहरिस्त तैयार कर लें, जैसा कि मैंने आपको 2 या 3 मरतबा बताया है कि विजयपुर के कौन कौन से मशहूर तारीखी मुकामात हैं। चलिए अब आप अपना तीसरा सवाल नोट कर लें। चालुक्य हुकूमत की बनाई हुई इमारतें कहाँ हैं? चालुक्य हुकूमत की बनाई हुई इमारतें कहाँ हैं? और आपका आज का चौथा और आखिरी सवाल यह है कि बहमनी खानदान के मशहूर हुक्मरानों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब भी आपको किताब में ज़रूर मिलेगा, या फिर आप मोबाइल या इंटरनेट का सहारा लेते हुए, उसकी मदद लेते हुए गूगल सर्च इंजन में जाकर भी आप इन हुक्मरानों की फहरिस्त निकालकर इनके नामों को आप यहाँ लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब दिया गया घर पर काम ज़रूर करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।